دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے تو نہ موڑی کسے منگتے تو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے رب فرما محبوبہ زمانے سارے نمازوں میں اذانوں میں درودوں میں سلاموں میں اذانوں میں نمازوں میں درودوں میں سلاموں میں جو گونج میں ہر طرف سجدہ ترانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے زمانے سارے تیرے نے میرا نال ہر کوئی محبت کردائے ناصر میرا نال ہر کوئی محبت کردا اے ناصر صبری نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے غریبا نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و کرائے قرب و جوار اور نزدیک سے جتنے بات تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ آج کی محفل انتہائی محترم و مکرم عزت مآب جناب حاجی محمد ادریس صاحب نے اپنی محبت کے طور پر نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی محفل کا اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی اس کوشش کا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس جتنی بستی والے یہاں پر ہے کیونکہ اللہ کریم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے، سب کے حال پر رحم فرمائے، سب کا جانی مالی جو بھی تعامل ہوا ہے وہ کر رہے ہیں اللہ کریم سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کا صدقہ اللہ کریم ان کے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، تعاون کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے اس ملک کے اندر یہ آئے اللہ کریم چودھری صاحب سمیت سب کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے، اور آج کی اس محفل پاک کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد پاک یعنی ذکر پاک کی محفل، اس کے والے سے آج میں ایک بات پڑھ رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا بھر کا کوئی بھی مریض ہو، ہر قسم کا مریض ہوتا ہے، کوئی کس مرض کا کوئی کس مرض کا، کہتے ہیں جتنی بھی وہ دعائیاں لے بالآخر اگر اسے شفا نہ ملے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی 3 حدیثیں پاک لکھی ہیں۔ ان میں سے کوشش کروں گا میں آپ کو ایک مختصر اور جامع تر سناؤں اور آپ کا یقیناً ایمان تازہ ہو۔ میں نے جب سے پڑھی ہے تو فوراً رجسٹر لے کر لکھا ہے ان حدیثیں پاک کو کہ جب مجھے تلاش کرنی پڑے تو پتہ چل جائے کون سی کتاب ہے کون سا صفحہ ہے۔ تو میں نے لکھی پہلی حدیث پاک، انہوں نے کہا جی کہ مستدرک للحاکم کتاب کا نام ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، انہیں کہا دنیا بھر کا مریض پہلے بھی تھا اب بھی ہے قیامت تک رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ پاک کے اندر ایک سعیب جگہ کا نام ہے، سعیب۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس مقام کی جو مٹی ہے نا ہر مرض کے لیے شفا، ہر مرض کے لیے شفا۔
اب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ ہی عمل کرتے رہے، پھر دوسرے نجدی لوگوں کی قومت آئی، انہوں نے اس جگہ کو بند کر دیا، اب اس کے آثار ختم ہو چکے ہیں، مٹا دیے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور حدیث پاک لکھنے والے گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان بدبختوں نے تو نبی پاک علیہ السلام کی متبرک جو جگہ تھی اس کو نے چھپا دیا، جس طرح کیا نام ہے جنت البقیع شریف، اس میں سارے صحابہ کے پہلے مزار تھے، انہوں نے سارے گرا دیے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح انہوں نے اس جگہ کو چھپا دیا کہ لوگ یہاں سے مٹی آ کے لے کے جاتے ہیں، مریضوں کو گھول کے پلاتے ہیں جسے ہم خردہ کہتے ہیں، تو اللہ کریم اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو ان بدبختوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اتنا بغض ظاہر کیا کہ وہاں پر بلڈوزر چلا کے مٹی اور ڈال کے اس جگہ کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو خبر نہیں ہے، حضور نے تو ایک جگہ کی حکم دیا تھا کہ یہاں پر اللہ کی کرم سے اس مٹی سے شفا ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے عقیدے اور نظریے کے مطابق اگر بندہ مومن ایمان والا صحیح عقیدہ رکھنے والا مدینہ پاک کے پورے شہر میں سے کسی جگہ کی بھی مٹی لے کر مریض کو گھول کے پلائے، اللہ اسے شفا بھی عطا فرمائے گا، ایمان کی لذت بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مدینہ پاک کی شہر کی جتنی بھی مٹی ہے اس کسی جگہ سے آپ مٹی اٹھا لو، گول کے مریضوں کو پلا لو، اللہ کریم اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ لکھ رہے ہیں کہ ترکی کا ایک شخص 15 سال تک لگاتار بیمار رہا، بڑے اس نے دم کرائے، علاج کرائے، ڈاکٹر حکیم نہ چھوڑا، بالآخر ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا بڑے بڑے تو نے علاج کرائے ہیں، تو آج ایسا کر کہ میں تجھے ایک نسخہ دیتا ہوں، اگر تو جا سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا تجھے میں نسخہ یہ دیتا ہوں کہ تو سوڑے نبی کے شہر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ پاک میں جا، وہاں سے جدھر سے تیرا جی جائے پاکیزہ مٹی لے، اسے گھول کے پینا شروع کر دے، اللہ کرم فرمائے۔ سبحان نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب وہ شخص کہتا ہے مجھے بزرگ نے مشورہ دیا، میں سیدھا درباری رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پاک میں پہنچ گیا، حضور کے دربار میں میں نے سلام کیا۔ نصیب والے لوگ ہیں جو میرے اور آپ کے آقا کریم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جو اپنی گناہگار نظروں سے امام الانبیاء کا روضہ پاک دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں باگے سفر کرتے کرتے مدینے کے تاجدار کے شہر میں چلا گیا، جب شہر میں پہنچا میں نے سلام کیا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، فاروق اعظم کی بارگاہ میں، جنت البقیع میں، سارے سلام کرنے کے بعد پھر میں نے مدینہ پاک کی ایک مٹی کا کچھ حصہ لیا، گلاس میں ڈالا، پانی جناب والا ڈالا، اسے گھولنا شروع کیا، گھولنے کے بعد میں نے اپنا ایمان پختہ کر کے اسے پینا شروع کر دیا، اور یہ ایمان رکھا کہ میرا پروردگار مدینے کی برکت کی وجہ سے اللہ مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ کہتے میں نے وہ مٹی خوردہ سمجھ کے پینا شروع کر دی، چند دن گزرے کہ اللہ کریم نے 15 سال کی بیماری کو 15 دن کے اندر ہی ختم فرما دیا۔ کہتے مصطفیٰ کے مدینے کی مٹی میں اتنی شفا ہے، جو یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نیچے فرماتے ہیں کہ اگر مدینے پاک کی مٹی میں
ادب کرنے والا، پینے والا، اللہ اسے بظاہر ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو مدینے والے کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ایک مٹی کا ادب کرنے والا، اسے پینے والا، تو ایک حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزارنے والا، حضور کے حکم پہ عمل کرنے والا، تعبیر کرنے والا، فرمایا پھر اس کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ آگے لکھتے ہیں چاہے مٹی مدینہ پاک کی ہو، مکہ پاک کی ہو، افضل ہے، اعلیٰ ہے، پاکیزہ ہے۔ فرمایا مدینہ پاک کے اندر ایک اور مٹی ہے جو کائنات بنانے والے رب کا جو کعبہ ہے نا، اس سے بھی افضل والا، آسمانوں سے بھی افضل ہے، زمینوں سے بھی افضل ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، عرش اس سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے کیا؟ مٹی ہے، کس چیز کی؟ مدینہ پاک کی۔ اب وہ سنو، مٹی ہے اتنی خوبصورت، کون سی کہ جو خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ کون سی مٹی ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ کوئی اور مٹی نہیں، وہ مٹی ہے جس مٹی میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ قبر پاک کی وہ مٹی جس میں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے، فرمایا وہ کعبے سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ سارے علماء نے لکھا ہے، ہر مکتبہ فکر کے علماء نے لکھا ہے، اس بات پر سب کا اتفاق، سب نے کہا بالکل یہ بات درست ہے۔ کعبے کی کتنی بڑی شان ہے، جب بندہ منہ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں۔ اللہ کا عرش، اللہ کا ذاتی عرش ہے، اپنا عرش ہے، فرمایا اس سے بھی افضل ہے وہ مٹی جس مٹی میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر مٹی اتنی افضل والا ہے تو پھر میرے نبی کی خود ذات پاک امام الانبیاء علیہ السلام کا جسم پاک کتنا افضل و اعلیٰ ہوگا، حضور کی ذات کتنی بڑی بلند و بالا ہوگی۔ اور پھر آگے آپ نے حدیث لکھی، آپ نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنو، ایمان تازہ کرو۔ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے جناب والا مدینہ پاک کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ ایک تو وہ مقام تھا، جزاک اللہ جی راجہ آفتاب صاحب، توجہ چاہوں گا، ایک مٹی وہ ہے جس کا حضور نے صہیب نام بتایا یہ ہے، دوسری حضور نے عاد مقرر ہی نہیں فرمائی، فرمایا مدینہ پاک کی متلکن جو مٹی ہے اس کے اندر اللہ کریم نے شفا کی۔ سبحان۔ اب میں یہ حدیث پاک جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اگر زندگی میں اللہ رسول نے چاہ تو کبھی حاضری ہو ہی جائے گی، آس پہ دنیا قائم ہے۔ اللہ دعا کرو اللہ مجھ سمیت ہر کسی کا سسٹم ایسا لگا دے کہ ادھر آنکھ بند ہو مدینے والے کی بارگاہ میں چلے۔ بہرحال انسان کو ارادہ خلوص اچھا رکھنا چاہیے، مدینے والے کرم کبھی نہ بھی فرما دیتے ہیں۔ میں یہ حدیث پاک لکھنے کے ساتھ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوشش تو کرتے رہیں گے حضور کے شہر میں جائیں، اگر نہ بھی جائیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی اگر مخلص بندہ جائے تو اسے پیغام یہ دے یار اتنی سی مٹی ہے، حدیث پاک میں عمل بھی ہو جائے گا۔ بڑے بڑے مریض خود مریض ہوتے ہیں، کوئی کس ماس کا کوئی کس کا، اس حدیث پاک میں عمل کرتے ہوئے مدینے پاک کی مٹی بھی آ جائے گی تو اس کو گھول کر پی لیں گے، شفا مل جائے گا۔ تو آپ کے لیے بھی یہ نسخہ ہے، اگر آپ جائیں کوئی بندہ بھی جائے اسے کہیں حضور کے شہر میں تھوڑی سی مٹی لے آئے، اسے آپ فردہ مریضوں کو پلائیں، اس بات پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اگر یہاں اس بات سے آپ نے عمل کیا، حضور کے شہر کی تھوڑی سی مٹی یہاں پہ آپ کوئی بندہ لے کے آ گیا اور آپ نے اس پہ عمل کر دیا، حدیث پاک پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ اور حضور کے صحابہ کہتے ہیں، نبی پاک خود کہتے ہیں جو حالت ایمان پر پاکیزہ عقیدے کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ مجھے جماعت سے بھی یاد کرتا ہے، اللہ میری توجہ اس طرف فرما دیتا ہے۔ سلام کرنے والا جب سلام کرتا ہے تو میں اس کے سلام کی آواز کو بھی سنتا ہوں، آگے سے جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ ظاہر بات ہے مدینے کی جب مٹی آئے گی تو سبحان اللہ اس کا رنگ ہی ایک اپنا ہوگا۔ دوبارہ کوشش کیا کریں کہ اس طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اتنی باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اپنے شہر کی مٹی کا بھی آیا سکھایا ہے اور اس میں شفا ہے۔ یار اگر مٹی میں شفا
تو حضور کے ذکر میں کتنی شفا ہوگی، حضور کے ذکر میں کتنی شفا ہوگی۔ آگے علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے پیار کرنا کسی بھی حوالے سے ہر جائز طریقے سے بندہ مومن کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام جب مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا یوم عاشور والے دن روزہ رکھتے تھے 10 محرم۔ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، فرمایا تم یہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس پہ ہماری چند باتیں ہیں جس وجوہات کی بنا پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اس 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے بڑے فتنے سے آزاد کیا۔ دوسری بات یہ ہے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ نے دریا میں غرق کیا ہے اور ہمیں بچایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سن کر پتہ کیا کہا؟ تم سے زیادہ حقدار ہے موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے تم سے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ پھر نبی نے کہا صحابہ کرام جی آقا، فرمایا آج کے بعد 10 محرم کا میں بھی روزہ رکھوں گا تم بھی روزہ رکھو گے۔ حالانکہ یہ روزہ واجب نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، رکھو تو ثواب ہے، نہ رکھو تو گناہ نہیں، لیکن بہتر طریقہ ہے اگر حضور کی سنت پہ 10 محرم والے دن عمل ہو جائے تو کیا ہی کہنا سبحان اللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء یہ بات لکھنے کے بعد حضور نے کہا آپ زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی بنسبت۔ پھر حضور نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، تو حضور نے کہا یہ ہمارے لیے بھی خوشی کا موقع ہے۔ تو حضور نے عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ اگر علماء لکھتے ہیں اگر بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملے وہ خوشی بھی کرتے ہیں، سجدہ شکر بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ فرمایا ہمیں تو پھر اس سے بڑھ چڑھ کر خوشی کرنا چاہیے کہ اللہ نے نبیوں کا سردار عطا فرمایا ہے، امام الانبیاء عطا فرمائے ہیں، صدیق اکبر عطا فرمائے ہیں، فاروق اعظم عطا فرمائے ہیں، عثمان غنی کے پیارے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا جس چیز نے ایک یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایک آپ کی امت پر ایک کرم ہوا، آپ کو آزادی ملی، فرعون دفن ہو گیا۔ فرمایا اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی امت پر اتنے کرم کیے ہیں کہ گن ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اللہ کریم نے ماں کو ماں کا درجہ دیا محبوب کے آنے کے ساتھ، بہن کو بہن کا درجہ دیا، بیٹی کو بیٹی کا درجہ دیا، باپ کو باپ کا درجہ دیا، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کا درجہ دیا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا درجہ دے کر احسان کر کے فرمایا اس بات پر بندے مومن کو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام آئے تو ہمارے اوپر کرم ہی کرم برساتے ہیں، کرم ہی کرم برساتے گئے۔ اسی لیے آل محبت آل ایمان کہتے ہیں کہ ہمارا کریم آقا رحمت کنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آل نبی نے جناب والا اس دنیا میں آئے، اب میں میلاد پر کے بعد ختم کرنے لگا ہوں، فرمایا جتنے پیغمبر آئے اجرا مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص قوم کے لیے آئے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کی نبوت ختم، آپ کی رسالت ختم۔ فرمایا قربان نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر، فرمایا میرے اور تمہارے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص وقت کے لیے نہیں آئے، مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے، مخصوص جناب والا لوگوں کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا یہ نبی درختوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، یہ پتھروں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، زمین و آسمان کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، چرندوں پرندوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو سلامی دینے آئے، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو سلامی دینے آئے، سارے کے سارے جانور سلامی دینے آئے۔ او جانوروں سلامی کیوں دے رہے ہو؟ جانور بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، دنیا دارے جانوروں کو سمجھانے کے لیے بولنے لگے۔ فرمایا ہم کیوں نہ خوش ہو؟ خوش اس لیے ہو جتنے پیغمبر آئے مخصوص وقت کے لیے آئے، مخصوص لوگوں کے لیے آئے۔ فرمایا یہ جو نبی آیا ہے یہ تو جناب والا درندوں کا بھی نبی ہے، یہ پرندوں کا بھی نبی ہے، یہ چرندوں کا بھی نبی ہے، یہ پتھروں کا بھی نبی ہے، یہ شجر و اجر کا بھی نبی ہے۔ تو مشرق و مغرب کے جناب والا پرندوں نے جانوروں نے
اکٹھے ہو کر کائنات عالم والوں کو میسج اور پیغام یہ دیا کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے 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 نبی مکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی بات میرے آقا کونین سیدنا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے میرا لال جب اس دنیا میں آیا نہیں تھا میں پتھروں سے گزرتی تو وہ بھی کہتے السلام علیک یا ام رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھے سلام ہو فرمایا درختوں سے بھی گزرتے تو وہ بھی سلام کہتے میرے پاک نبی کے غلاموں جو نبی دنیا میں آئے نہیں پتھر پہلے جانتے ہیں درخت پہلے جانتے ہیں محبت کی بولی بول کر سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اس لیے امت کے علماء کہتے ہیں اگر پتھر پتھر ہو کر درخت درخت ہو کر کملی والے سے اتنا پیار کرے تو پھر نبی پاک کا امتی نبی پاک سے کیوں نہ پیار کرے جب پتھر پیار مصطفیٰ سے کرتے ہیں درخت پیار مصطفیٰ کریم سے کرتے ہیں شجر و حجر مصطفیٰ کریم سے پیار کرتے ہیں زمین والے پیار کرتے ہیں آسمان والے پیار کرتے ہیں تو پھر میں اور آپ پیار کیوں نہ کریں سینہ تان کے صبح بھی شام کو بھی ہمارا نغمہ ہر لمحہ بلمہ ہونا چاہیے اپنا کو بھی بیگانوں کو بھی سب کو یہ سنانا ہوگا کہ یا مصطفیٰ خیر کوئی نہیں زور لاؤ ذرا اس چیز کا اظہار کرو میرے نبی تیرے ورگا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر تیرے کوئی نہیں کا تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں میرے محبوب کے غلاموں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے پیار کرنا ہمارا ایمان ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت سے پیار کرنا نیک جناب والا لوگوں سے پیار کرنا ہمارا ایمان ہے گناہگار سے بھی نفرت نہیں ہے پیار ہے لیکن گناہ سے نفرت ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ چاہوں گا حضور کے غلاموں میرے آقا کائنات نے جہاں پہ نماز کا حکم دیا نماز پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو اپنے اعزہ کے باقات کو احترام کرو وہاں پہ میرے اور آپ کے کائنات بنانے والے رب العالمین کے محبوب نے حکم دیا فرمایا سنو میرے غلاموں جہاد قیامت تک جاری رہے گا فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا جہاد فساد نہیں ہے جہاد ہے عبادت ہے قرآن میں جگہ جگہ پہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف او میرے غلاموں اللہ کریم نے جنت تلواروں کے جنابے والا سائے میں رکھی ہے اس لیے آج امت مسلمہ پر فلسطین کے مسلمانوں پر بڑا مشکل وقت ہے لیکن ان کے جذبے کو سلام ان کے ایمان کو سلام جو سینہ تان کے یہود و نصارہ کے سامنے ڈٹ کر کہتے ہیں میرے آقا کا دین کا علم کل بھی بلند والا تھا آج بھی بلند والا ہے اپنے بچے قربان کرے اپنا مال و دولت برباد سارے کے سارے لٹا کر کائنات
कायनात आलम वालों को पैगाम दे रहे हैं, नबी के गुलामों जागो, अब जागने का वक्त है। मुस्तफा के मानने वालों, अब शरीयत पे पहरा देने का हक है, इसलिए हमको रोक तो कुछ नहीं कर सकते, फलस्तीन जा नहीं सकते। किबला अव्वल हर नबी का किबला है फलस्तीन, मस्जिद अक्सा की पामाली हो रही है, लेकिन हम दिल रंजीदा करना चाहिए, हमें अपनी दुआओं में उन्हें याद रखना चाहिए, हमें उन्हें देख तमन्नाओं में याद रखना चाहिए। और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ करनी चाहिए, इन्ना रब्बुल आलमीन, मेरे महबूब जनाब वाला के सदके अल्लाह करीम इस्लाम को फतह अता फरमा, फलस्तीन को फतह अता फरमा, यहूद नसारा को निस्फ़ नाबूद फरमा, और जितने मुहाफिज इस्लाम के उनकी जनाब वाला जामी तौर पर या माली तौर पर या असले की शक्ल में मदद करने वाले हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में वो भी अकाउंट हो रहे हैं। क़यामत वाले दिन उनका हिसाब भी मेरा परवरदिगार खूबसूरत अल्फाज में लेगा। इसलिए पैगाम यही है, जब भी आप नमाज पढ़ें तो आप कोशिश करें, मैंने एक रूटीन अपनी बनाई है, जो नफल अपने लिए पढ़ते थे फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह करीम की मदद दे। जब भी दुआ करें उनके हक में दुआ करें, या अल्लाह करीम हम जा नहीं सकते, हमें हुक्म नहीं है, तो हम कम अज कम क़यामत वाले दिन शर्मिंदा ना हो कि किरामन कातिबीन मेरे लिख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपके भी लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब आप यहाँ से दुआ करेंगे, घर से मस्जिद जहाँ से भी, क़यामत वाले दिन इसका भी बोल पड़ जाएगा। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, जो बंदा जिसने घोड़ा खरीदा जिहाद की नियत से, अब वो घोड़ा उसने एक दिन, एक साल या पूरी जिंदगी संभाला जिहाद के लिए, नियत ये थी मैं दुश्मनों के साथ लड़ूंगा। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, जो उसकी लीद होगी ना, लीद क़यामत वाले दिन वो भी तराजू में रखी। जिस घोड़े को आपने जिहाद के लिए खरीदा वो पेशाब करता है लीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी तोली जाएगी, उसका भी सवाब पालने वाले को मिलेगा। एक जानवर मैं और आप अपनी जरूरियात के लिए पालते हैं, उसका कोई नहीं सर का सवाब नहीं है, सिर्फ उस घोड़े के बारे में या कोई भी जानवर और दौड़ने वाला, उसे आप इस नियत के साथ लें, हालांकि जिहाद का हुक्म नहीं आया, लेकिन आपने नियत के रखी है, मैं इसे लूंगा, इस पे किसी खिदमत करूंगा, इसकी देखभाल करूंगा और हुजूर के दुश्मनों के साथ लड़ूंगा, दीन के दुश्मनों के साथ। नबी पाक ने फरमाया, जो लीड करेगा ना, ये भी क़यामत वाले दिन तोलेगा। तो अगर लीड तो लेगी, घोड़े के कदम अगर नापे जाएंगे, तोले जाएंगे, तो हुजूर का गुलाम जो शबो रोज मुसलमानों के हाथ में दुआ करता है या अपनी जान का नजराना मुसलमानों के लिए पेश करता है, उसकी गति बड़ी शान। तो इसलिए जिहाद मुसलमानों पर फर्ज है, अगर हुक्मरान इजाजत दे तो आइए करें, अल्लाह की हमारे हुक्मरानों को अता फरमाए, इस्लाम का परचम बुलंद अल्लाह फरमाए। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ने इज्जत जिहाद में रखी है। जब कोई कौम जिहाद से, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, जब कोई कौम जिहाद से पीछे होती है तो वो बर्बाद। इसलिए हम पुरअमन तो जरूर हैं, लेकिन हमें बेगैरत भी नहीं होना चाहिए। हुजूर की इज्जत दिफा के लिए जो लोग कर रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाए, फलस्तीन के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए, शाम के मुसलमानों की अल्लाह मदद फरमाए, चेचनिया, बोस्निया, शाम, इराक, जितने मुसलमान यहूद व नसारा के खिलाफ लड़ने गए हैं सीना तानकर, अल्लाह करीम उनकी मदद फरमाए, अल्लाह करीम उनके हौसले बुलंद फरमाए और यहूद व नसारा को निस्फ़ो नाबूद फरमाए। आमीन बिजाए नबी आमीन। काफी हो चुका, इसलिए इन्हीं बातों में मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह खास में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह।